ایک وکیل کو قتل کر دیا گیا. اس وکیل کو ایک SHO نے 1 یا 2 گولیاں نہیں بلکہ 9 گولیاں ماری, اس کے جسم میں 9 گولیاں پیوست کر دی. تو یقیناً اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پنجاب میں طرز حکمرانی کے بارے میں سوالات پیدا کر رہے ہیں. اور آج طرز حکمرانی کے بارے میں وزیراعظم ہاؤس میں ایک ملاقات میں بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی, اور یہ ملاقات تھی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور وزیراعظم نواز شریف کے درمیان ملاقات تھی. اس ملاقات کے 2 سیشن تھے. پہلا سیشن جو ہے اس میں وزیر داخلہ کے ہمراہ کچھ دیگر سینئر وزراء بھی شامل تھے, جن میں پرویز رشید صاحب تھے, جن میں خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, قادر بلوچ صاحب تھے, پنجاب کے چیف منسٹر بھی اس میں شامل تھے, اور صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب بھی اس میں شامل تھے. تاثر یہ ہے کہ اس ملاقات میں چودھری نثار علی خان صاحب نے کچھ ذاتی گلے شکوے کیے ہوں گے, لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ کچھ مختلف ہے. اس ملاقات میں چودھری نثار علی خان صاحب نے ذاتی گلے شکوے نہیں کیے بلکہ طرز حکمرانی پر بات کی. انہوں نے کہا کہ طرز حکمرانی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور جو عوام سے 2013 کے الیکشن میں وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, اور جو وزراء صحیح کام نہیں کر رہے ان کو تبدیل کر کے نئے وزراء کو حکومت میں لانے کی ضرورت ہے. تو یہ طرز حکمرانی جو ہے اس پر ملک کے داخلہ ہیں ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں. اور اب یہ جو ڈسکا کا واقعہ ہے اس نے بھی طرز حکمرانی کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا کیے ہیں. اس پر آج ہم بات کریں گے وکلا تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ, اور حکومت پنجاب کی ایک اہم شخصیت رانا ثناءاللہ صاحب, ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, جو کہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں, اور میں نے جسٹس کہا ہے تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا ہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے پھر آپ کو جسٹس کہہ دیا. طارق محمود صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. آپ خوش ہیں؟ آپ تھینک یو سر. اچھا جی. اور ہمارے ساتھ علیم عباسی صاحب موجود ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. لاہور میں ہمارے ساتھ پیر مسعود چشتی صاحب ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو جائے. رانا ثناءاللہ صاحب پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, سابق وزیر قانون بھی ہیں, خود بھی ایک وکیل ہیں, اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ان سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے. وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. میں طارق محمود صاحب, میں سمجھ گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے علیم بازی صاحب سے بات کروں. علیم بازی صاحب, جہاں تک میری انفارمیشن ہے آپ کے بارے میں, تو آپ وکلا کی ہڑتال کی پچھلے کچھ عرصے میں آپ حوصلہ شکنی کرتے رہے ہیں. آپ کی کوشش یہ رہی ہے کہ ہڑتال کی کال اگر آئے تو آپ ہڑتال نہ کریں, اور مجھے یاد ہے کہ کچھ ہڑتالوں کی کالیں آئیں تو آپ نے اسلام آباد میں ہڑتال نہیں ہونے دی, لیکن آج آپ نے ہڑتال کی. آج آپ نے عدالتوں کو کام بھی نہیں کرنے دیا, اور آپ نے کل بھی ہڑتال کی کال دے دی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, جب سے میں 28 فروری کو ہمارے الیکشن ہوئے اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ گزشتہ 5-6 سال سے بہت ہڑتالیں ہو رہی تھیں پاکستان میں, تو ہم نے کہا اس ٹرینڈ کو ہم چینج کریں, اور ہم نے یہ شعوری طور پہ فیصلہ کیا کہ بہت کم ریئر کیسز میں یہ ہڑتالیں ہوگی. یہ جو واقعہ ہے جس بروٹل مینر سے یہ کمٹ کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری وکلا برادری پہ ایک شدید, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے, اور یہ چونکہ اتنا ہینس اوفینس تھا, اتنی ہینس طریقے سے انہوں نے کیا کہ ہمیں نہ صرف ہڑتال کرنی پڑی بلکہ ہم نے یہ کوشش کی, اور ہم نے ریکویسٹ کی ججز حضرات سے. میں چیف جسٹس صاحب سے ملا, میں باقی ججز کے پاس گیا, میں نے کہا جی آپ کوشش کریں کہ آپ کورٹس میں نہ آئیں. تو وہاں آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بالکل کام نہیں ہوا. پہلے جب ہڑتالیں ہوا کرتی تھی وہاں ارجنٹ کیسز میں لوگ پیش ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ جو آج ہڑتال ہوئی اور جو کل ہونے جا رہی ہے اس میں ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے, اور کوئی بھی لائر اور ہم اس کو پیش نہیں ہونے دیں گے, اور وہ خود بھی نہیں ہونا چاہتے. نہ صرف یہ کہ ہماری کمپلشن تھی بلکہ جس طریقے سے یہ داستان جو رقم کی گئی وہاں بربریت کی, میں سمجھتا ہوں کہ صاحب آج ہڑتال آپ نے کی, آج آپ نے عدالتوں میں کام نہیں ہونے دیا, آپ کا احتجاج رجسٹر نہیں ہو گیا. کل اگر آپ دوبارہ ہڑتال کریں گے تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو قانون کی عملداری اور وہ سائل جو کہ انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریئر کیسز میں ہڑتالیں کریں گے. لیکن اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, ہم نے آج جو جنرل باڈی کا اجلاس تھا ہم نے وہاں یہ ریزالو کیا کہ جو آئی جی پنجاب ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں پنجاب کے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے,
کیونکہ پنجاب میں ان کا یہ کلیم تھا کہ شاید ہم نے اب وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہتر ہو گئی ہے اور پولیس کا نظام ہم بہتر کر رہے ہیں، لیکن جب اب اس وقوع کو دیکھیں، جس طریقے سے وہ وقوع ہوا، جس طریقے سے وہاں گولیاں چلائی گئیں، وہ جو ہماری بار کے صدر شہید ہوئے، اس کو پہلے 2 گولیاں انہوں نے ان کی ٹانگوں پہ ماری، اور اس کے بعد جب وہ نیچے گر گئے اس کے بعد 7 جو ہے برش ان کو گرے ہوئے آدمی کو مارے گئے، اور کوئی بڑا وقوع نہیں ہوا. ایک سلوگن کسی جونیئر وکیل نے وہاں لگایا، اس کو وہ محسوس کر گئے جو SHO صاحب تھے، اور انہوں نے وہاں 9 گولیاں داغی ہمارے صدر صاحب کو، اور ایک دوسرے وکیل صاحب کو، چوہان صاحب کو شہید کیا، اور ایک راگیر تھا وہ زخمی ہوا، جو آج جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ بھی شاید آج وہ شہید ہو چکے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب پیر مسعود چشتی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب. چشتی صاحب، آپ نے بھی آج لاہور میں ہڑتال کی، مظاہرہ بھی کیا، عدالتوں میں کام بھی نہیں ہونے دیا، تو کیا آپ بھی کل بھی آپ ہڑتال کر رہے ہیں یا کل آپ ہڑتال نہیں کر رہے؟ میر صاحب، ہڑتال کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے میں الیکٹ ہوا ہوں تب سے ہم نے ہڑتال کے کلچر کو وہ تقریباً ڈسکس کیا ہے، اور یہ پہلا موقع ایسا ہے جو نہایت ضروری تھا. 2 لائرز کو جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے شہید کر دیا گیا، اس کے حوالے سے ہم نے ہڑتال کی، اور اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آج ججز بھی جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں آئے. یہ ایک ہمارا جو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا وہ اس کا مکمل طور پہ آج ریکارڈ ہوا ہے. پنجاب بار کونسل جو صوبے کی سب سے بڑی بار کونسل ہے، ان کی طرف سے 3 دن کی ہڑتال کی کال ہے. اچھا، ہم اس کی ہڑتال کال کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی 3 دن ان کے ساتھ ہڑتال کریں گے. یعنی کہ آپ کل بھی اور پرسوں بھی ہڑتال کریں گے آپ؟ جی 3 دن کی ہڑتال ہے پنجاب بار کونسل کی طرف سے، ہم کو فالو کریں گے. اچھا، تو اس پہ چشتی صاحب میں نے جو سوال علیم واضح صاحب سے پوچھا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، وہی سوال آپ سے کروں گا کہ اگر 3 دن تک عدالتیں بند رہیں گی تو آپ سوچیں کہ جو ہزاروں کیسز ہیں وہ ایڈجرن ہوں گے، ان کی سماعت نہیں ہوگی، اور ہزاروں جو سائل ہیں وہ ان کو جو انصاف کا حصول ہے اس میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو واقعہ ہوا ڈسکا میں بالکل قابل مذمت واقعہ ہے، اس پہ تو پورا پاکستان آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہے، اور جو مقتول وکیل صاحب ہیں، دونوں وکلا، ان کے خاندان کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن کیا یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 3 دن کی ہڑتال جو ہے یہ اس سے بہت سے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی؟ میر صاحب، آپ بجا فرما رہے ہیں. آپ تو پاکستان میں بہت ساری چیزوں کے آئینی شاہد ہیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہوئی ہیں. پچھلے جب تحریک چلی اس وقت تو مکمل طور پہ ہڑتال رہی لائرز کی، اور ان کے کسی ایک کاز کے لیے تھی. آج تو ہم بالکل ہڑتال نہیں ہو رہی. پچھلے 3 ماہ میں پہلی دفعہ ہڑتال ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارا ایک جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارا بھائی ہے، دوسرے دو بھائی ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کو نہتوں پہ گولی چلائی گئی، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے گئے تھے. ایسے لوگ جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے پبلک ایکسچیکر سے تنخواہ لیتے ہیں، انہوں نے گولیاں چلا کر ان کو چھلنی کر دیا. یہ ہم احتجاج اس لیے ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جب تک یہ جو کرمنل ریکارڈ ہولڈر تھانوں میں بیٹھے ہیں، آپ پنجاب کا ڈاٹا منگوا کے دیکھیں، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہے. یہ پنجاب میں بہت سارے SHOs ایسے لگے ہوئے ہیں جو آلریڈی کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہیں. آپ اس کے بارے میں پتہ کریں. یہ جو ریوڈائج جو ہے جس نے یہ کل واقعہ کیا ہے، یہ پہلے بھی اسی طرح کا قتل کے کیس اس کے خلاف درج ہوئے، اس کے بعد یہ فرار ہو گیا، فرار ہونے کے بعد واپس آیا، پھر اس نے صلح کی، اور صلح ہونے کے بعد اب پھر SHO لگ گیا. ہمارا یہ احتجاج ہے کہ جب تک ان لوگوں کی سرکوبی نہیں ہوگی، ان کے خلاف مقدمات نہیں بنائے جائیں گے، ان کو محکمے سے نہیں نکالا جائے گا، تو کس طرح امن قائم ہوگا. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب سے. السلام علیکم رانا صاحب. اچھا رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ خود بھی وکیل ہیں اور آپ سیاسی کارکن بھی ہیں، اور آپ تو نہیں بھولے ہوں گے، میں بھی نہیں بھولا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے، جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت تھا، تو آپ پر ریاستی اداروں نے بہیمانہ تشدد کیا تھا، شدید تشدد کیا تھا. اب آپ کی پارٹی حکومت میں ہے، تو آپ کی پارٹی کی حکومت کے دور میں جو آپ کے وکیل بھائی ہیں ان کو ایک SHO 2 یا 3 گولیاں نہیں مارتا، 4-5 گولیاں بھی نہیں مارتا، 9 گولیاں مار دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ SHO ہے وہ بڑا نڈر اور بے باک ہے، اور اس کو یہ یقین ہے کہ جس طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا نہیں ملی تو اس کو بھی سزا نہیں ملے گی. دیکھیں میر صاحب، میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پہ جو لوگ
انویسٹیگیشن ٹیمز اس میں 2 دفعہ جو ہے وہ JIT بنی ہے. اس میں جو لوگ فائرنگ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کو چلان کیا گیا, اور ان میں سے 5 لوگ اس وقت بھی جیل میں ہیں. لیکن یہ اسپیکٹ جو ہے نا, یہ ہمیشہ جو ہے یہ خبر کا موضوع نہیں بنتا, اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ سیاست زیادہ اور اس کو ایک کرمنل کیس کے طور پہ کم لیا جاتا ہے. جی اب میں آتا ہوں کل کا جو واقعہ ہوا ڈسکا میں. جی میر صاحب دیکھیں, کسی بھی فرد کے خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ وکلا برادری سے ہو, اس کا تعلق کسی ڈپارٹمنٹ سے ہو, اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو, اس کا اشتعال میں آ کے کیا گیا جو انفرادی فعل ہے, جو عمل ہے اس کو آپ پوری اس کی کلاس کے اوپر جو ہے وہ محیط نہیں کر سکتے. اب یہ جو عمل ایکٹ کیا ہے اس نے سب انسپیکٹر نے, یہ جو ہے یہ جن سرکمسٹانسز میں ہوا یہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو اس کو اگر یعنی گورننس کی بنیاد بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, آپ نون کی جو حکومت ہے رانا صاحب اس کی اگر آپ میری گستاخی کو ذرا آپ معاف فرمائیں, ایک ضمنی سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سرکمسٹانسز کا ذکر کیا ہے, تو مسعود چشتی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو SHO ہے شہزاد وڑائچ جس کا نام ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں اس نے بندہ مارا, اس نے کچھ سال پہلے بھی ایک بندہ مارا تھا, اس کی تفصیل پوری میرے پاس ہے. منڈی بہاؤدین میں سید اظہر عباس نامی شخص کو اس نے جعلی پولیس مقابلے میں مارا, اس پر اس کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد اس نے صلح کیا ہے. تو اس قسم کا ریکارڈ رکھنے والے آدمی کو کیوں پنجاب کے اہم تھانوں میں SHO لگایا جا رہا ہے؟ کیا یہ گورننس کا ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں یہ عرض کروں کہ اگر کسی بھی اگر یہ عمل ہوا جس طرح سے آپ نے یہ حوالہ دیا, اس کی میرے پاس تفصیل نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹر کا جو ہے وہ مقدمہ بنا اور اس کے بعد اس کو بصیغہ راضی نامہ یا ادروائز جو ہے یہ بری ہو گیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جن لوگوں نے اس کے حق میں بیان دیا راضی نامے کی بنیاد کے اوپر یا کسی بنیاد کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط عمل ہے. جو مجرم ہے اس کے خلاف اگر مدعی فریق جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے کیس کی پیروی کرے اور اس کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. اب یہ جو عمل اس نے کیا ہے اور جس کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس کے اوپر جو ہے فوری طور پہ اسے گرفتار کیا گیا ہے, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور آج وکلا برادری کا یہ مطالبہ تھا کہ جی اس کا چلان جو ہے یہ فوری طور پہ انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے ودن 14 ڈیز جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے. اس کے متعلق بھی وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہے اور یہ چلان جو ہے یہ پیش ہوگا. لیکن اسلامی لا کے تحت جو قتل کا جرم ہے وہ قابل معافی یا قابل راضی نامہ تو ہے, اگر ورثاء چاہیں تو وہ معاف تو کر سکتے ہیں, یہ تو نہ کسی حکومت کے بس میں اچھا چلے ٹھیک ہے, کسی گورننس کے بس میں ہے. لیکن ایک چیز میں یہ بات آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ گرفتار نہیں ہوا, اس نے گرفتاری سے پہلے یا گرفتاری کے دوران یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس نے مقتول جو وکیل ہیں راجہ خالد عباس صاحب, ان کے خلاف اس نے مقدمہ بھی درج کیا. اگر یہ گرفتار تھا تو اس نے خود ہی مقدمہ کیسے درج کر دیا, یہ مدعی بھی ہے اس میں, تو اس کا مطلب ہے. اور پھر پولیس نے سیل بھی کر دیا. یہ میر صاحب یہ واقعہ جب ہوا ہے اور اس نے فوری طور پہ, کیونکہ وہاں تھانے میں جو ان کی آپس میں پہلے کوئی تکرار ہوئی ہے, تو اس کے بعد یہ جب اس نے یہ جرم سرزد کیا تو اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہی تھانے میں یہ موجود تھا, اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ FIR کا اندراج کیا. لیکن اتنی دیر میں جب یہ بات جو ہے وہ متعلقہ DPO کے نوٹس بھی آئی ہے تو انہوں نے فوری طور پہ وہی جو ہے اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی مرحلے پہ بھی جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ روح رعایت جو ہے وہ نہیں کی گئی. اچھا, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ایک فرد کا جو یعنی پرووکیشن میں کیا ہوا ایکٹ جو ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ڈپارٹمنٹ پہ یا گورننس کو اس بنیاد کے اوپر جج کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا رانا صاحب, میں نے اس پر کافی تحقیق کیا ہے. یہ جو SHO ہے اس کو کسی علاقے کے MPA یا MNA نے اس کو وہاں پہ SHO نہیں لگوایا. جن متعلقہ DPO صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کر کے ان کو وہاں پہ لگوایا. ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت باصلاحیت اور بڑا زبردست پولیس افسر ہے اور انہوں نے ان کو لگوایا. تو جو وہاں کے جو آپ کے ساتھی MPAs MNAs ہیں انہوں نے اس کو نہیں لگوایا. اب میں یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ اور سیالکوٹ
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं ख्वाजा अवैस मुश्ताक साहब, इनसे भी जरा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम, मीर साहब क्या हाल है? मैं ठीक, मेहरबानी। ख्वाजा अवैस मुश्ताक साहब, ये बताएं कि अब 3 दिन तक हड़ताल का ऐलान कर दिया वकला कितने, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो SHO है शहजाद वड़ैच, इसने जो 9 गोलियां उतार दी आपके वकील साथी के जिस्म में, तो कोई वजह तो होगी। यकीनन इसने एक बहुत बहीमाना और इंतहाई सफाकाना अमल किया है, लेकिन क्या यह दुरुस्त है कि जो मकतूल वकील साहब हैं उन्होंने इसको कोई बहुत काबिल एतराज गाली दी थी? मीर साहब, ये बात दुरुस्त नहीं है। असल वाक़या इस तरह है, चूंकि मैं यहाँ की लोकल डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट हूँ और कल भी मैं डस्का में था ज़ाती तौर पे, तो मुझे सारे हालात का इल्म है, मैंने तस्दीक की है मौके पे जाकर। असल वाक़या ये है कि हमारी जो डस्का की लोकल बार है मीर साहिब, वहाँ के कुछ वकला का कोई छोटा सा इशू था TMA के साथ जी। तो TMA वालों ने वो पुलिस को कॉल कर लिया, तो ये राना खालिद साहिब चूंकि बार के प्रेसिडेंट थे, तो ये बीइंग प्रेसिडेंट उधर गए इस इशू को सॉल्व करने के लिए जी। तो वहां पे इस SHO ने हमारे राना खालिद साहब के साथ तलख कलामी की, और वो तलख कलामी जो थी उसका जो है वो लोगों ने हटखटा करवा दिया जी। तो उसके बाद वकला ने एक पूरा मन जुलूस निकाला। छोटा सा शहर है डस्का, एक तहसील है हमारी, तो वहां पे एक ही जगह पे थाना है जहाँ पे ये SHO तैनात था, साथ ही DSP का दफ्तर है। तो जाहिर है एहतजाज करने के लिए वकला ने DSP के दफ्तर के सामने आना था। जब वो वहां पे आए हैं तो वकला पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, एम्प्टी हैंडेड थे, उनके पास कोई असला नहीं था, कोई लाठियां वगैरह नहीं थी। तो ये SHO ने जो है ये खुद जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की नहते वकला पे। ख्वाजा साहब, आप जो भी कह रहे हैं हो सकता है वो दुरुस्त हो, लेकिन मैं सहाफी हूं, मेरा काम सवाल करना है। कोई SHO जो है वो एहतजाज करते हुए वकला पर ऐसे ही इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग क्यों शुरू कर देगा? कोई वजह तो हुई होगी ना। असल में बात जो है, ये जो SHO था इसका नाम शहजाद वड़ैच है, मैं इसको जाती तौर पे जानता हूँ मीर साहिब जी। ये एक रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है, इसका आप रिकॉर्ड निकलवा के देखें, ये 16 क्रिमिनल केसेस में पहले ही मुलव्वस है। 16 ये जब 16 में, और जब ये मलकवाल में SHO तैनात था डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में, वहां पर भी एक आदमी को कत्ल करके इसने उसकी लाश गायब कर दी थी। फिर ये गिरफ्तार हुआ था, उस वक्त काफ लीग की गवर्नमेंट थी, ये गिरफ्तार हुआ था, फिर ये जेल में रहा था, उसके बाद ये राजीनामा हुआ, राजीनामे के बाद ये जेल से बाहर आया था। अच्छा। तो ये SHO वैसे ये डेस्परेट किस्म का SHO मशहूर है, महकमा पुलिस में काफी बदनाम है। मुझे नहीं पता कि DPO सियालकोट जो उनको कौन सी इसकी अदा पसंद आई थी कि इसको इतने अहम थाना में सिटी डस्का में SHO तैनात कर दिया हुआ था। अच्छा जी, आपके जो डस्का के MNA है ना इफ्तिखारुल हसन शाह साहब, उन्होंने वैसे इसकी अपॉइंटमेंट की मेरी इतला के मुताबिक मुखालफत भी की थी, लेकिन उनकी सुनी किसी ने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा अवैस मुश्ताक साहब। बहुत अब तारिक साहब, मैंने अब आखिर में आपसे बात कर रहा हूँ, सारी बात सुन ली आप। अब 3 दिन हड़ताल की कॉल दे दिया वकला ने। वो कहते हैं जी कि हमारा बार का प्रेसिडेंट मारा गया, वो कहते हैं IG पंजाब से इस्तीफा लिया जाए, होम मिनिस्टर शुजा खानज़ादा साहब से इस्तीफा लिया जाए। आप क्या कहते हैं? देखिए मीर साहब, जो कुछ कहा वो अपनी जगह है, मेरा दुख थोड़ा सा कुछ और है। इस सारे मसले का हल है कानून, ठीक है, और हम लॉ के स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। तो बात यह है कि जो भी इशू आया है उसका रास्ता तो कानूनी से निकलता है। मेरा इशू थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा है, मुझे दुख किसी और बात का है। यह वाकया हुआ है, इसको तो कोई पागल भी जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता, और उसको जितना भी कंडेम किया। और राना सनाउल्लाह साहब की एक बात गलत है कि अगर एक आदमी का रिकॉर्ड ऐसा ही है जैसे कि बताया जा रहा है, तो जिस वक्त आप पोस्टिंग करते हैं, ये गवर्नेंस का मामला जरूर है, तो उस वक्त जो है आपको ये एहतियात करनी चाहिए। ठीक हो गया ना जी, ये तो एक बात होगी। लेकिन गुजारिश ये है कि कल से जो हम एक बात जो थोड़ा सा सुन रहे हैं कि वो एक इतना सीरियस मामला हुआ है, और मॉरली हम इतनी हाई ग्राउंड पर थे और हैं, अभी भी हैं, और कानून में उसका बड़ा जबरदस्त किस्म का हल भी है। और देखें ना, जब हम इसी कानून के बलबोते पर क्लेम करते हैं हम दूसरों के लिए इंसाफ लेंगे, तो फिर मेरा ख्याल हमको भी कानून के तहत रास्ता रहना। अब मसला यह हुआ है कि उसके बाद के जो कुछ थोड़े से इवेंट्स हैं, जिसमें आप हड़ताल की बात भी कर लें, इसमें जो लोगों के जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा हमारे खिलाफ भी जाना शुरू हो गया। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर हमारा एक इतना अच्छा केस है और हम इतनी जो है बेहतर फुटिंग पर है,
तो हम उस पर क्यों थोड़ा सा ऐसा अमल करें जिसकी वजह से लोगों को मौका मिले कि हमारे खिलाफ बात करें। क्या देखिए ना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देखिए ना, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है दहशतगर्दी, ठीक है ना जी। दहशतगर्दी और गर्दी का लफ्ज जो है काबिल नफरत लफ्ज है। मैं आपको बात बताऊं, आपने कहा कि मैं जज के लाना पसंद नहीं करता, आप यकीन करें कि जब ये वुकला गर्दी का लफ्ज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें आपको पता मीडिया ने भी इस्तेमाल किया, तो मैं उस वक्त भी गिल्टी फील करता हूं। देखिए इसका मीडिया ने पुलिस गर्दी का लफ्ज देखे ना, हो गया ना, पुलिस गर्दी, दहशत गर्दी, तो देखे ना, गुजारिश है, मेरा और कोई इशू नहीं है। और दूसरी एक और बात है, देखिए हड़ताल से माफी चाहता हूं, ये ठीक है, ये चूंकि नुमाइंदे हैं, इनका फैसला है, यही माना जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात है, इस वक्त हमारा ग्रीवेंस या तो उस फर्द के साथ है जिसको कानून के तहत निपटना है, या हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि गवर्नेंस उनका इशू भी है और उनकी जिम्मेदारी भी, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। लेकिन बात यह है कि हमारे हड़ताल जो है, हम एक प्राइवेट लॉयर्स हैं, ठीक है ना जी, हमारे क्लाइंट जो है ना, वो है एक आम आदमी जो हमको एंगेज करते हैं। तो इसकी हड़ताल से जो सजा जो है ना, वो ना हुकूमत को मिल रही है, पुलिस को क्या फर्क पड़ता है, और हुकूमत जो है ना, वो तो कह दी कि चलो जी 2-4 दिन जो है इसे जान छुड़ जाएगी। लेकिन गुजारिश है, उसमें नुकसान जो है उन लोगों का हो रहा है जिनके साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम कानून के तहत आपको इंसाफ दिलाएंगे। इशू कोई नहीं है, सिर्फ एक सोच की बात है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, बहरहाल ये नुमाइंदे हैं, इन्होंने फैसला किया है, तो वो उस फैसले, लेकिन इसमें ये सोचना जरूर चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से जो हमारे साथ लोगों की हमदर्दियां हैं, जो इंतहाई हौलनाक फैसला है, इसकी वजह से लोग कहीं आके वो जो अपना जो हमारे साइड पर है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। जी, तारिक महमूद साहब ने राना सनाउल्लाह साहब से भी इख्तिलाफ राय किया, और कुछ अपने ही बरादरी जो है उसकी जो हड़ताल की कॉल है उसके बारे में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। ये दाग नहीं बचेगी ब्राइट से, क्योंकि ब्राइट में शामिल लाखों स्टेन मैग्नेट्स कपड़ों से जिद्दी दाग ऐसे खींच निकाले जैसे वो थे ही नहीं। ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। Higher Pursuit smartphones, 4.5-inch touchscreen, 1.3 GHz dual-core processor, 5 megapixel back and 2 megapixel front camera. Meet your new best friend. Higher Pursuit G20 and G30. हमें अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करनी थी, इनको चाहिए हमारी तवज्जो, और मेरी सेहत भी जरूरी थी। हमने वक्फे का फैसला किया और इन्होंने मेरा साथ दिया। साथ तो देना ही था, माँ और बच्चे की सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए, और आज हम बहुत खुशहाल हैं। फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट और सोशल मोबिलाइजर्स आपके खैर खा हैं। इनके साथ ताउन कीजिए। छोटा खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ब्रॉडबैंड सिर्फ 499 रुपए में। ऑफर तगड़ी है बॉस। जी हाँ, BCR ब्रॉडबैंड 2 Mbps इकोनॉमी पैकेज अब सिर्फ 499 रुपए में। तो अभी 0800-80800 पर कॉल करें और इस ऑफर से फायदा उठाएं। BTCL, हेलो टू द फ्यूचर। अक्सर जो चीजें हमें नजर नहीं आती वो हमारी जिंदगी पर नजर रखती है। घर की दीवारों में छुपे इलेक्ट्रिक केबल्स हमें नजर तो नहीं आते, पर घर न इनके बिना जी सकता है और न जाग सकता है। फास्ट केबल्स 30 साल से आपके घर, दफ्तर और इंडस्ट्री को जीता जागता बना रहा है। 100% तहफ्फुज़ की जमानत के साथ फास्ट केबल्स नजर आए। इस रमजान मुबारक के बाबरकत लम्हात ओरिएंट एसी की लाजवाब कूलिंग के साथ अब 1.5 टन ओरिएंट क्लाइमेटिक 43,999 रुपए में, और 1 टन सिर्फ 34,999 रुपए में। ओरिएंट। उस्ताद जी जरा उतर के ट्रैक्टर ठीक करवाना।
पहले ही लगाते ट्रैक्टर में ओसाका तो ऐसा वक्त कभी ना आता। याद रख काका, बैटरी सिर्फ ओसाका। Qmobile Noir i5, 1.3 GHz quad-core processor, 4.7 inches LCD, 5 megapixels camera. I'm Arjun Kapoor. I know you. Do you? Now in only 8,800 rupees. And Noir i5i with 1 GB RAM now in only 9,500 rupees. रुचियान जिंदगी लेके जीने सभी। Fruitian, enjoy the good things in life. बिजली के इस्तेमाल में 2 नंबरी या बिल अदा करने में हेरा फेरी तो 2 बातें हो सकती हैं। पकड़े जाओगे और जुर्माना भी भरोगे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का ऑपरेशन वर्क शुरू हो गया है। अब एफआई, पुलिस बिजली चोर और बिल अदा ना करने वालों के खिलाफ फैसला कुल कार्रवाई का आगाज कर चुके हैं। पैनोरामा सेल्फी का मूड किया, वेडिंग पिक्चर्स में आने के लिए कैमरे ने मजबूर किया, दिल मेरा धन टूट गया, अल्ट्रा शॉट्स का चांस न मिला, कॉलेज रियूनियन में गया, कैमरे ने मजबूर किया, दिल मेरा धन टूट गया, नॉन स्टॉप फोटो पर्स न मिला, जब मस्ती भरा ट्रिप लगा, कैमरे ने मजबूर किया, दिल मेरा धन। जब हर मोमेंट छूटेगा दिल तो टूटेगा, तो ले आए Huawei Honor 4C जिसमें है 13 मेगापिक्सल बैक एंड 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विद पैनोरामिक सेल्फी, 5-inch स्क्रीन, 1.2 GHz ऑक्टा कोर, 2 GB रैम और 8 GB रोम। दिल मेरा धन खुश हो गया। Huawei Honor 4C now with 6 months of free roaming 3G internet. ये हाथ खेलते हैं, ये हाथ थक भी जाते हैं, हमें मजा दिलाते हैं और ये हाथ तैयार भी करते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। दुनिया की हर चीज और भी खूबसूरत हो जाती है जब ये माँ के हाथों से होती है। टैंग, माँ के हाथों का प्यार। Double the volume, double the fun. 3G Evo Window 9.3 या 4G Evo LTE परचेज करें और हासिल करें double volume on all packages for the whole year 2015. Hurry up, this is a limited time offer. For further information, dial 0800 80800. PTCL, hello to the future. यूफोन सुपर कार्ड, जिससे मिल रहा है यूफोन के बेशुमार कस्टमर्स को सुकून महीने भर का, और सुपर कार्ड की शानदार कामयाबी के बाद अब यूफोन लाया 275 रुपए का मिनी सुपर कार्ड, जिससे मिले सुकून 15 दिनों का। इसमें भी किसी किस्म का कोई इजाफी टैक्स नहीं, न ही कॉल चार्जेस और न ही रेट्स का हिसाब किताब। तो अभी मिनी सुपर कार्ड हासिल करें। और हाँ, ये ऑफर यू लोड के जरिए भी हासिल की जा सकती है। 1000 रुपए के नोट पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर तो हमने लगा दी, मगर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत सिर्फ नोट पर तालीम लगाने में नहीं, बल्कि तालीम पर नोट लगाने में है। मोहतरम वज़ीर खजाना जनाब साकदार साहब इस साल कौमी आमदनी के 4% को तालीम पर खर्च करना यकीनी बनाए। आज से तालीम पर नोट लगाएं। Qmobile Noir i5, 1.3 GHz quad-core processor, 4.7 inches LCD, 5 megapixels camera. I'm Arjun Kapoor. I know you. Do you? Now in only 8,800 rupees. And Noir i5i with 1 GB RAM now in only 9,500 rupees. आज हम बात कर रहे हैं डस्का में जो सानहा पेश आया। पुलिस की फायरिंग से 2 वकील जो हैं वो अपनी जान से चले गए और एक राहगीर जो कल जख्मी हुआ था आज वो भी जान बहक हो गया। तो ये जो डस्का शहर है, इसको डस्का इसलिए कहा जाता है कि जो मुगल बादशाह हैं उनके ज़माने में इसका नाम था 10 कोस। ये वजीराबाद से भी 10 कोस पे था, पसरूर से भी ये 10 कोस पे था
اور سیالکوٹ سے بھی 10 کوس پہ تھا، تو نام بگڑتا بگڑتا ڈسکا بن گیا، اور آج ایسے لگتا ہے کہ قانون بھی اس شہر ڈسکا سے 10 کوس پہ ہے، اور اسی لیے وہاں پر پولیس نے فائرنگ کر کے 2 وکیلوں کو قتل کر دیا۔ اب وقفے سے پہلے طارق محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہڑتال ہے اس کے دوران وکلا کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہ پبلک اوپینین ان کے خلاف ہو جائے۔ علیم عباسی صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں ان کی اس بات سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ وقوع ہوا اور اس کے بعد جیسے طارق صاحب نے کہا کہ سٹرائکس کے حوالے سے، وہ آپ یہ بھی تو پوچھیں کہ ہم سٹرائک کیوں ہم نے کال دی کل کے لیے بھی اور پرسوں کے لیے بھی۔ جب یہ وقوع ہوا، جب ہمارے صدر کو شہید کیا گیا، تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد اس وقوع کی FIR درج کرنے کے لیے جب لائرز وہاں گئے تھانے میں، تو وہاں DPO صاحب بھی موجود تھے میری اطلاعات کے مطابق، وہاں کے جو سرکل SHOs تھے وہ بھی موجود تھے، اور سرکل کے DSP صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد پھر فائرنگ کی گئی ان پہ، اور سمیع اللہ ملی صاحب ہمارے ایک اور وکیل ہیں، وہ دوبارہ زخمی ہوئے، اور آج تک اس کی FIR وہ جو لوکل بار ہے، میری سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی، آج شام کو بات ہوئی، وہ بھی اس کو پرسو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک اس کی FIR درج نہیں ہوئی۔ دوبارہ پولیس نے فائرنگ کی، اور اس وقت جو DPO صاحب تھے، جو مجھے اطلاع دی گئی، جو سیکرٹری صاحب سے میری بات ہوئی تقریباً آج دن کو، انہوں نے کہا جی کہ اس دوسرے واقعے کی بھی FIR درج نہیں ہوئی، اور اس وقت وہاں DPO صاحب تھے، وہاں SHO اور باقی سرکل کے تھے، اور DSP صاحب بھی تھے، تو دوبارہ اس پہ حملہ ہوا اور ان کو زخمی کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ یا جو ہمارے ادارے ہیں سیکورٹی کے مرہم رکھتے، انہوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب کوئی سرکاری اہلکار شہید ہوتے ہیں تو ان کو آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں، حکومت پنجاب ان کو پیسہ اناؤنس کرتی ہے، لیکن ہمارے اس کیس میں آج تک نہ تو چیف منسٹر صاحب نے اور نہ مرکزی حکومت نے جو اس کے لیگل ہیئرس ہیں، ہمارے جو شہید صدر ہیں اور ہمارے جو دوسرے چوہان صاحب وکیل ہیں، آج تک کوئی انہوں نے کمپنسیشن اناؤنس نہیں کی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی اور میری کیبنٹ بھی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں غیر ضروری طور پہ ہڑتالیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہم نہیں کریں گے۔ جہاں تک دوسری بات طارق صاحب نے کہی کہ جی ہمارا جو پینش ہوتا ہے جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں وکلا، آپ نے تحریک میں آپ بھی شامل رہے، یہ میڈیا کی تحریک بھی تھی اور لائرز کی تحریک بھی تھی، اس پوری تحریک کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا، یہی وکلا تھے، پورے پاکستان بھر کے وکلا تھے، لیکن کوئی وائلنس نہیں ہوا، تو اس لیے اس تحریک میں آپ کو کامیابی جی بھی۔ لیکن اس میں عرض کرتا ہوں کہ اب کل آپ جو ہم نے ٹی وی فوٹیج دیکھی، اس میں کچھ لوگ لائرز نہیں تھے، وہ پبلک کے وہ ینگسٹرز تھے، اور وہ نیچرل بات ہے وکیلوں کا جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ایک گرے وکیل کے اوپر 7 گولیاں ماری گئیں، پہلے 2 گولیاں اس کی ٹانگوں میں ماری، اور اس کے بعد، اور میں امیر صاحب آپ کو عرض کروں کہ یہ کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، یقین جانیے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، ایک سلوگن لگا SHO صاحب کے خلاف، اور اس سلوگن کو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ SHO کے خلاف جو سلوگن لگا اس کی زبان میں یہاں پہ نہیں بول سکتا، دیکھیں اس کی کیا یہ سزا ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے، کیا سزا ہے کہ آپ کو جان سے مار دیں؟ کہ SHO کو اگر آپ کوئی گالی دیتے ہیں یا گالی پر مبنی نعرہ لگاتے ہیں تو اس پر اس کو گولی نہیں چلانی چاہیے، یہ گولی نہیں چلانی چاہیے۔ اور وہ دیکھیں وہ جو وہ تو ایک سرکار کا نمائندہ ہے، اس کا ملازم ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو جو موب کی جو سائیکی ہے اس کو جاننا چاہیے۔ اچھا، اس پر ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ IG پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب سے بات کریں، کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان کا پیغام موصول ہوا ہے کہ وہ اس پر بات نہیں کر سکتے۔ مسعود چشتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر وکلا اور پولیس کے درمیان اس طرح کی محاذرہ ہوگی، جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا، اس کی ہم مذمت کر رہے ہیں، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، لیکن اب 3 دن تک ہڑتال چلے گی، ہو سکتا ہے کہ کہیں ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، تو یہ جو محاذرہ یہ آپ نہیں سمجھتے اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھائیں گے، دہشت گرد اٹھائیں گے، جو پہلے چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں؟ میر صاحب، میں نہیں سمجھتا کوئی محاذرائی والی بات ہو، ہم محاذرائی بالکل نہیں چاہتے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو امن پسند لوگ ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں، محاذرائی کی کیفیت نہیں ہوگی، ہم اپنا جو احتجاج ہے اس کو پرامن رکھیں گے، پہلے بھی اور امن تھا۔ میں طارق محمود صاحب میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے، ہمارے بڑے ہیں اور بہت ہی معزز ہیں، یہ جو سپریم کورٹ کے اندر وکالت کرنا کی اور بات ہے، آگے جا کے لوئر کورٹس کی اور مفصل میں عدالت میں وکالت کرنے کی اور بات ہے۔ لوگوں کو جذبات ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی یہی ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے،
جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہا ہے. ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے گھر میں آگ لگی ہے, ہمارے 2 وکلا کو شہید کر دیا گیا ہے, ہم کیا آرام سے بیٹھ جائیں؟ ہم اپنا احتجاج ہی ریکارڈ نہ کرانے, ہم اپنا حق ہی نہ مانگیں. اچھا, لیکن چشتی صاحب ان کا حساب ہی نہ مانگیں. چشتی صاحب آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ ایک سوال ہے میرا, میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں. پاکستان بار کونسل جو ہڑتال کی کال دیتی ہے عام طور پہ, تو یہ جو بار کونسل کے جو سینئر وکیل ہوتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ میں وکالت کرتے ہیں, تو سپریم کورٹ میں تو آج کوئی ہڑتال نہیں تھی, اور سپریم کورٹ میں جا کے وہ عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کیس لگتے ہیں, ان کی بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہیں. تو یہ بڑے وکیل جو ہڑتال کی کال دیتے ہیں خود تو ہڑتال نہیں کرتے, آپ کو کہتے ہیں آپ ہڑتال کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کے ہمارے ساتھ اس وقت موجودہ رجیم ہے, وائس چیئرمین ہے, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور ممبرز ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ ان میں سے کوئی پیش نہیں ہوا, سارے آج ڈسکا گئے ہوئے تھے, میں آج لاہور میں تھا. باقی یہ جو دوسرے ممبرز ہیں, ہمارے لائرز ہیں, یہ سپریم کورٹ میں نے پہلے اسی طرح لیے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے بات کرنا اور ہے, ٹھیک ہے, یہاں بات اور ہے. اس کا جواب دینا چاہیں گے آپ طارق صاحب؟ اس کا تو یہ دیکھیں چشتی صاحب کو اپریشیٹ کروں, جو میں نے اخباروں میں پڑھا رہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو کل ہو رہا تھا تو انہوں نے جا کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی, یہ ایک پازیٹو اقدام ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ساری بات دیکھیں میر صاحب, یہ اس وقت پاکستان میں جو ہے نا تشدد کا جو رجحان ہے, ہم سب کو, سول سوسائٹی کو, وکیلوں کو, ایون آپ کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اس رجحان کو جو ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایشو ہے. اچھا, اب اس میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن کیونکہ آج تحریک انصاف نے بھی مختلف جو پریس کلب ہیں اس کے باہر مظاہرہ کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ذکر اس میں آیا. ذرا سنیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آج اپنے مظاہروں میں کیا بات کی, پھر رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کرتے ہیں. آج جو نئی JIT بنائی گئی ہے ہمیں اس سے بھی کچھ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, اشک شوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی جو الفاظ ہیں, آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں نا, وہ تو جلتی پہ تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. یہ ذہنی رویہ ہے. پنجاب میں یہ طاقت کے نشے میں اتنے محو ہیں کہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ ان کے سامنے کیڑیاں ہیں, پاؤں کے نیچے رون دیں ان کو, کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجاب پولیس اور پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بن رہی ہے جو بالکل جمہوری رویوں کی نفی ہو رہی ہے. آپ کا محافظ اٹھ کے کسی کو گولی مارے تو یہ کس ملک میں ہوتا ہے, یہ کہاں ہوتا ہے؟ اور شہباز شریف کیا سو رہے تھے جب یہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی؟ ابھی یہ تو ایک سامنے آئے ہیں, اور کتنے اس طرح کی انڈکشنز ہوئی ہیں پولیس میں. یہ سیم اسی طرح جس طرح MQM کراچی میں کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسی طرح تخت لاہور والے وہ پنجاب میں بھی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل جو کچھ پنجاب پولیس نے دوبارہ ایک دفعہ کیا, انہوں نے تاریخ کو دوبارہ دہرایا ہے, اور میرے خیال میں کہ اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ اب ہمارا اٹھ کے کھڑے ہونا قانون کے خلاف بہت ضروری ہو گیا. ہم اپنے ہی ملک میں سیف نہیں ہیں. پنجاب پولیس ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے تب سیکھتی کہ اگر جو ذمہ داران تھے ان کو سزا ملتی. تو ماڈل ٹاؤن کے اندر آپ نے کسی کو سزا نہیں دی, کچھ نہیں کیا کہ کھلے عام. پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ پولیس ہوتی ہے عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ ایک پوری دنیا کو غلط میسج جا رہا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو پولیس ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, کیا پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیں میر صاحب, میں یہ گزارش کروں گا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ PTI والے جو ہیں یہ کل سے جو ہے یہ پورا, یعنی ان کی کوشش یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ان سے جو ہے آگ لگ سکتی ہے نا, یہ آگ لگائیں. مجھے نہیں معلوم کہ شاہ محمود قریشی صاحب میرے کن الفاظ کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمارا کل سے بھی اور آج بھی اپنا پیر چشتی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آسمہ جہانگیر صاحبہ ہیں, وائس چیئرمین ہے پنجاب بار کونسل کی محترمہ فرا اعجاز صاحبہ, پاکستان جو بار کونسل ہے اس کے وائس چیئرمین اعظم زی تارڑ صاحب. ان سب سے کل بھی رابطہ رہا ہے, آج بھی رابطہ رہا, اور ان سے باقاعدہ ہم نے مشاورت کر کے جو ہے وہ آج پولیس کو جو ہے وہ میکسیمم ریسٹرینٹ پہ رکھا اور پیچھے رکھا. اور جب اسمبلی چیمبر کے سامنے کو ہنگامہ رائی ہوئی تو میرا خود ان سے رابطہ ہوا, اور چشتی صاحب نے خود جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ان وکلاء کو, جو ان جوانوں کو, جو نوجوان تھے وہاں پہ آگ وغیرہ لگا رہے تھے, ان کو جا کے انہوں نے جو ہے وہ پیچھے کیا. آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد کل کا ہمارا وقت مقرر ہے. جو پنجاب بار کونسل کی وائس چیئرمین ہے ڈاکٹر فرا اعجاز صاحبہ,
वो डिस्ट्रिक्ट वो डस्का बार के और दूसरे जो वहाँ पे लोकल क़यादत है उनको साथ लेके जो है वो वज़ीर आला से जो है वो मुलाकात हो रही है। उसमें जो उनके मुतालबात हैं उनके ऊपर हमने जो है वो अपना होमवर्क किया है और उनका मुतालबा यह है कि उनका मुतालबा होम मिनिस्टर को और आईजी पंजाब को फारिग किया जाए। जी नहीं, उनका मीर साहब ये मुतालबा नहीं है। उनका एक तो मुतालबा जिस तरह से अब्बासी साहब ने बात की है कंपनसेशन का है, वो अब्बासी साहब हमारे साथ ही बैठे हैं। ये अब्बासी साहब ही ने बताया हमें अभी। अब्बासी साहब, क्या होम मिनिस्टर और आईजी को फारिग करने का मुतालबा किया? जी बिल्कुल, जो आज हमारी जो हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद में और डिस्ट्रिक्ट बार में जो हमने रेजोल्यूशन पास किया उसमें हमने बिल्कुल ये मुतालबा किया। इसलिए किया कि कोई तो है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कंफर्म करना था। जी राणा साहब, सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को और आईजी को फारिग करें। मीर साहब, मेरे पास तहरीरी तौर पे जो 4 मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पे उन्होंने भेजे हैं। मैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जब कल मुलाकात होगी चले तो उसमें कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं, उसके ऊपर वो जो भी है वो बात। अच्छा, एक राणा साहब, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है आपकी ऑडियो में, तो थोड़ा सा मैं वक्फा लेता हूँ। कोशिश करते हैं इस वक्फे में ये टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हो जाए। Classics by Hire Mobile M102, M105 और M106 चीज क्लासिक है। Q-Mobile Noir i5 1.3 GHz quad-core processor, 4.7 inches LCD, 5 megapixels camera. I'm Arjun Kapoor. I know ya. Do you? Now in only 8,800 rupees and Noir i5i with 1 GB RAM now in only 9,500 rupees. ब्रॉडबैंड सिर्फ 499 रुपए में। ऑफर तगड़ी है बॉस। जी हाँ, BCL ब्रॉडबैंड 2 MBPS इकोनॉमी पैकेज अब सिर्फ 499 रुपए में। तो अभी 0800-80800 पर कॉल करें और इस ऑफर से फायदा उठाएं। BCL, hello to the future. जब कहीं से ना आए झोंका हवा का, तब घर में लगाओ सिर्फ ओसाका। याद रख काका, बैटरी सिर्फ ओसाका। इस रमजान मुबारक के बाबरकत लम्हात ओरिएंट एसी की लाजवाब कूलिंग के साथ अब 1.5 टन ओरिएंट क्लाइमेटिक 43,999 रुपए में और 1 टन सिर्फ 34,999 रुपए में। ओरिएंट जिंदगी मिलके जीने सभी। Fruitian, enjoy the good things in life. फास्ट केबल्स 30 साल से आपके घर, दफ्तर और इंडस्ट्री को जीता जागता बना रहा है। 100% तहफ्फुज़ की जमानत के साथ फास्ट केबल्स नजर आए। Q-Mobile Noir i5 1.3 GHz quad-core processor, 4.7 inches LCD, 5 megapixels camera. I'm Arjun Kapoor. I know ya. Do you? Now in only 8,800 rupees and Noir i5i with 1 GB RAM now in only 9,500 rupees. वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं और लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर जनाब मसूद चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद चिश्ती साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन ली है, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कल आपकी पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारान से जो मुलाकात होगी उसके बाद कोई मामला तय हो जाएगा? जी मसूद चिश्ती साहब, आपको आवाज आ रही है? मसूद चिश्ती साहब को आवाज दी जाए। राना सनाउल्लाह साहब, आपको आवाज आ रही है?
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسعود چشتی صاحب سے ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے، جو ان کی پنجاب بار کونسل کی صدر ہیں ڈاکٹر فرح صاحبہ، ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو کل چیف منسٹر صاحب اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں، وہ کمپنسیشن کے ہوں، قانونی کارروائی کے ہوں، یا اس کیس کو آگے چلانے سے متعلقہ ہوں، وہ ہر مطالبے کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری طرح سے جو ہے وہ عمل ہوگا، اور ان کے ساتھ سارے معاملات کو بیٹھ کے ان کی گائیڈنس میں جو ہے وہ طے کریں گے. اچھا، اب اس پہ آخر میں آپ کیا کریں؟ یہ ایشو نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ ہو گیا آپ نے اس کو کمپنسیشن دے دیا، کیونکہ دیکھیں جی پیسہ جو ہے کسی چیز کا نیبل بدل نہیں ہے. جو اس وقت ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ملک کو گورن کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جس قسم کا جو رجحان ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر ایک سٹرگل کرنی پڑے گی. ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، اور دہشت گردی اب گلی گلی آ گئی ہے. یہ جو رویے ہیں، جو مائنڈ سیٹ ہیں، اس کو ہر سطح پر ہم کو جو ہے اس کے خلاف لڑنا پڑے گا، اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب کوئی احتجاج ہو تو آپ پھر لوگوں کی بات ماننا شروع کر دیں. یہ بھی مانیں گے. بے سوال یہ ہے کہ آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جو کہ قانون کے تحت آپ کرنے کے پابند ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اس واقعے کو کی بنیاد پر جو ہے کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. ہم لڑیں، اس میں لکھیں، لوگوں کی برین واشنگ کریں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مجھے اب خوف لگ رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اور جناب اگر لوگ اسی طرح مثال کے طور پر کہنا نہیں چاہیے، لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کا جو ایشو آیا ہوا ہے، اب کتنے عرصے سے یہ وہاں چل رہا ہے، اور جس قسم کے ہم ٹیلی ویژن پر وہ دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. ذوالفقار مرزا کے معاملے میں بھی عدالت میں گئے تو وہاں جو کراچی پولیس ہے اس نے چہرے پہ نقاب پہن کے جس طرح صحافیوں کو مارا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو حکمران طبقہ ہے ٹھیک ہے وہ پولیس کو کس طرح استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ایک بالکل جو ہے ایک سٹرگل کرنی ہے، ایک کمپین چلانی ہے کہ اور یہ دیکھیں نا وہی ذوالفقار مرزا صاحب ہیں جو حکومت کرتے رہے، اور اگر جھگڑا جن کے ساتھ ہے وہ ان کے سب سے بڑے فرنٹ مین تھے. لیکن پھینٹی لگوائی صحافیوں کو. نہیں سر، دیکھیں نا سارے سب کی بات ہے، دیکھیں نا کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب آپ پاور میں ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پاور سے نکلیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ کوئی مظلوم ہے نہیں. لیکن یہ رویہ میں ذوالفقار مرزا یا کسی کی دیکھیں ان کی محترمہ ہیں، وہ سپیکر رہی ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اسلامی دنیا کی شاید پہلی خاتون ہیں. لیکن آج جس قسم کا دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں جو ہیں اس کے خلاف ہم کو جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس رویوں کے خلاف ہم نہیں لڑے تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے. آخری سوال، کیا یہ جو جہاد ہے یہ 3 دن تک وکیلوں کی ہڑتال سے یہ جہاد آگے بڑھے گا یا پیچھے جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں جی آگے جائے گا، اور یہ ان لوگوں کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے. پنجاب گورنمنٹ جیسے ران صاحب نے کہا ہم ویلکم کرتے ہیں، کل اللہ کرے سی ایم سے معاملات طے ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب پولیس کو سینسٹائز بھی کرنا ہے کہ وہ آئے دن اس طرح کے وقوع رونما ہوتے ہیں. اب آپ کسی ایس ایچ او کو پوسٹ کرتے ہیں، کسی ڈی پی او کو پوسٹ کرتے ہیں، کسی ایس پی کو پوسٹ کرتے ہیں، ایس ایس پی کرتے ہیں، اس کا جو پچھلا جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ضرور چیک کیا جائے کہ کل وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے حوالے سے اگر آپ ان کو کمپیئر کریں باقی صوبوں کے حوالے سے تو یہ کویشچن مارک زیادہ ہے. تو ہم مطالبے بھی ہمارے امید کرتے ہیں کہ پورے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ پولیس کی درستگی بھی ہوگی، ان کے رویے بدلے جائیں گے پنجاب پولیس کے. اور ہم یہی ران صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو ضرور بتائیں کہ تاکہ اس طرح کے حکومت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں یہ اس طرح کے آفیسرز، اور اس سے مسائل بھی بڑھتے ہیں حکومت کے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. رانا صداولت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مسعود چشتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پولیس نے پچھلے 2-3 دن میں ڈسکا میں اور کراچی میں پولیس گردی کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے. پولیس گردی کا جو لفظ ہے اس کا تعلق عام طور پہ غنڈہ گردی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اب جو گردی کا جو لفظ ہے، جو دہشت گردی اور غنڈہ گردی، اب یہ پولیس گردی ہو گئی ہے. وکلا گردی کا بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ میڈیا گردی کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پنجاب پولیس کا معاملہ ہے وہ کراچی پولیس سے مختلف ہے. پنجاب میں ایک ایس ایچ او نے ایک وکیل پر 1-2 نہیں اکٹھی 9 گولیاں چلا دیں، اور جو کراچی میں واقعہ ہے اس میں پولیس والوں نے نقاب پہن کے، کالے نقاب پہن کے، سویلین ڈریس پہن کر آئے تھے مارنے کے لیے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے گارڈوں کو. لیکن پولیس والوں نے وہاں پر صحافیوں پر بھی تشدد کیا، ان کے بھی کیمرے توڑ دیے، ان کے بھی سر توڑ دیے، ان کو بھی مارا. تو صرف پنجاب نہیں بلکہ سندھ دونوں میں جو پولیس ہے اس کی جو اعلیٰ جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
اور خاص طور پہ جو آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب ہیں، جب وہ آئے تھے تو کیا ہوا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے. لیکن اب جو ڈسکا کا جو سانحہ ہے، اس میں جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ یہ جو کرمنل ایس ایچ او ہے جس کا کرمنل ریکارڈ ہے، اس کو کسی ایم پی ایم این اے نے نہیں لگوایا، اس کو پولیس کے اعلیٰ حکام نے وہاں پہ پوسٹ کیا، اور اس کی ذمہ دار پنجاب پولیس اور اس کی لیڈرشپ ہے، اور کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.